سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ہم نے کہا تھا پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ تو یہاں پہ جو قوت کے ساتھ پکڑنے کا کہا گیا ہے، تو گویا کہ کتاب کو ایسے پڑھنا جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو ایسے سمجھنا کہ جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اس پہ ایسے عمل کرنا جیسا کہ اس پہ عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کی ایسی دعوت دینا کہ جیسے کہ اس کی دعوت دینے کا حق ہے۔ یعنی کہ ایک کتاب جو کچھ ڈیزرو کرتی ہے وہ ہر پہلو سے ہر طرح سے اس کتاب کو دینا جو ہے یہ قوت والا معنی ہے۔ لیکن ایک اور طلب بات یہ بھی یہاں پہ بیان کی جاتی ہے کہ قوت کے ساتھ ہی وسمعوا کا ذکر بھی کہا گیا ہے کہ قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ تو گویا کہ کسی کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنے میں سننے کا عمل جو ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بڑی غور طلب بات یہاں پہ یہ بھی کہی گئی ہے کہ تورات تو تختیوں کی صورت میں یکدم موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، تو یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ کتاب کو پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا کہ کتاب کو سنو؟ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ کتاب سننے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ قرآن پاک کے نزول کا تو معاملہ یہ ہے کہ جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو سناتے تھے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو سناتے تھے، سنانے کے بعد پھر وہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن ان کے پاس جو کتابیں موجود تھیں وہ تو براہ راست ان کے پاس لکھی لکھائی آتی تھیں۔ پہلی بات مفسرین کرام یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ یہود لوگ جو تھے وہ سننے میں اتنے اچھے نہیں تھے، جسے کہا جاتا ہے کہ اچھے لسنر نہیں تھے، وہ بات سنتے نہیں تھے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سنیں گے مگر ہم مانیں گے نہیں۔ تو گویا کہ ایک طرح سے اس بات کے اندر طنز بھی ہے کہ اس کتاب کو سنو بھی صحیح، جو تمہیں لکھی ہوئی دی گئی ہے اس کتاب کو تم نے سننا بھی ہے۔ دوسرا خوبصورت نقطہ جو یہاں پہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو سنو، تو ظاہری بات ہے کوئی سنانے والا ہوگا اور کوئی سننے والا ہوگا، تبھی یہ عمل جو ہے وہ ترتیب میں آئے گا۔ تو گویا کہ سننے سنانے کا عمل جو ہے وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مجلس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا حلقہ درس ہو جہاں کتاب سنائی جا رہی ہو، جہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہوں۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہی جو ایک کنسیپٹ دیا گیا ہے، یہ کتاب جو ہے یہ سنائی جانے والی کتاب ہوتی ہیں، اور پھر ایسے حلقے ہونے چاہیے کہ جہاں پہ قرآن کی تدریس کا عمل بھی ہو، سننے سنانے کا عمل بھی ہو۔ یہ مجالس جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی ہونی چاہیے، مساجد میں بھی ہونی چاہیے، مدارس میں بھی ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ وسمعوا کے اندر یہ خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اس کتاب کو سنانا ہے، اور سننے والے بھی ہونے چاہیے اور سنانے والے بھی ہونے چاہیے۔ یہاں پر اہل علم جو ہے یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وسمعوا کا لفظ قرآن پاک میں بار بار کہا جاتا ہے کہ جب قرآن تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنو۔ تو گویا کہ قرآن سننے کی ایک خاص تاثیر ہے، اس کا ایک خاص اثر ہے جو کہ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ سائنٹیفکلی بھی آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیزیں ہم سنتے ہیں اس کا ہمارے دل دماغ کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کا بار بار سننا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک خاص اثر جو ہے وہ ضرور پیدا کرتا ہے۔ پھر ایک نقطہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ تو کہا گیا کہ وسمعوا سنو، مگر یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو سنو۔ یعنی کتاب تو سننی ہے، لیکن باہر یہاں پہ ایک مفعول جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، اس کو مطلق جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے۔ تو اس سے بعد مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ صرف کتاب کو نہیں سننا، بلکہ کتاب کے ساتھ جو ہے وہ رسول کو بھی سننا ہے۔ یعنی کہ کتاب کو بھی سنو اور اپنے نبی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنو۔ اور یہی عمل ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سنو، تو ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہم قرآن کو نبی علیہ السلام کے بغیر جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں قرآن کو نبی علیہ السلام کی ذات عالی کے ساتھ جو ہے، یا ان کی زندگی کے ساتھ جو ہے، ان کی سیرت کے ساتھ جو ہے، دونوں کو ملا کے جو ہے پھر دیکھنا پڑے گا، پھر سننا پڑے گا، پھر ہمیں کہیں جا کے یہ کتاب جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ پھر آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اگر تو یہ جس یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کے اندر یہ جرت کیسی تھی کہ اگر براہ راست اللہ پاک نے کوہ طور پہ ان سے یہ بات کہی تھی کہ تم نے اس کو قوت سے پکڑنا ہے اور تم نے اس کو سننا ہے، تو انہوں نے کیسے اس بات کا انکار کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کو براہ راست کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں مانتے۔ تو مفسرین کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی زبان کی بات نہیں کی جا رہی کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہا تھا، بلکہ یہاں پہ ان کی دل کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان کے اندر کو بھی جانتی تھی، لہٰذا وہ اپنے دلوں میں جو کہہ رہے تھے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، آپ کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کے باطن کو بیان کیا ہے۔ واللہ عالم، یہ ایک جواب ہے جو مفسرین کرام بیان کرتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ڈال دیا گیا، لیکن آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اشربو کا استعمال کیا گیا ہے۔ شربہ کا مطلب ہوتا ہے پینا، جبکہ اشربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پلانا۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک چیز تھی جو ان کے دلوں کو پلا دی گئی۔ اب یہ لفظ بڑا غور طلب ہے کہ اللہ پاک نے کس انداز میں جو ہے ان کی اس بچڑے یا شرک سے محبت کو بیان کیا ہے کہ دل جو ہیں ان کے اندر جو ہے اس کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دل کیسے پیتے ہیں،
تو یہ اللہ پاک کا ایک معنوی انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں بات کرنا۔ پھر قدیم عربی زبان میں جب کسی کی محبت یا نفرت کو یا کسی بھی جذبے کی شدت کو جب بیان کیا جاتا تھا علامتی طور پر یا مثال کے طور پر، تو وہ لوگ شراب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ شریبہ سے لفظ جو ہے وہ شراب بھی بنتا ہے۔ لہذا جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بھی بہت شدید قسم کا جذبہ رکھتا ہو یا لگاؤ رکھتا ہو، تو گویا کہ یہ لفظ اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم اپنی اردو زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ میں کسی کی محبت میں ڈوب گیا، یا میں اس کی محبت کے دریا میں بہہ گیا، یا میں اس کی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب گیا، تو گویا کہ یہاں پہ جو ڈوب جانے کا لفظ ہے اور پانی کے ساتھ یا دل کی کیفیت یا محبت کو جو بیان کیا گیا ہے، یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے۔ لیکن آیت مبارکہ میں مفسرین کرام نے اس لفظ سے جو بہت خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں بہت اندھا ہو جاتا ہے، بہت جذباتی ہو جاتا ہے، تو انسان اسی قسم کی بے وقوفانہ قسم کی حرکتیں کرتا ہے، غیر عقلی حرکتیں کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی سے بہت زیادہ شدید محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات عقل سے بہت گری بھی جو ہے وہ حرکتیں کر جاتے ہیں، اور بعد میں جب انسان کو ہوش آتا ہے تو اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کرتا رہا، کس طرح کی حرکتیں کرتا رہا۔ ہمیں آج بھی اپنی زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی جوانی میں یا بچپن میں کرتے رہے، وہ ہمیں آج بالکل بے وقوفانہ قسم کی حرکتیں لگتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک معنی تو یہ بھی کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو تب اس کی عقل کام نہیں کرتی، پھر انسان کس قسم کی احمقانہ قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ جب انسان کسی کی محبت میں شدید گرفتار ہو جائے تب انسان کس قسم کی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ شرک کی محبت میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ کس قسم کی احمق حرکت کی کہ اپنی زیورات سے ایک گائے بنا کے پھر اس کو اپنا خدا بنا لیا۔ مگر جو بہت خوبصورت بات مفسرین کرام کی جو ہمیں لگتی ہے وہ یہ کہ پیچھے کتاب کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بچڑے کی محبت کا ذکر جو ہے وہ اشربو کے لفظ کے ساتھ کیا گیا۔ تو جو دونوں کا تعلق سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ جب انسان کتاب کے علم سے ہٹتا ہے، اصل علم سے ہٹتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہٹتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، تو پھر انسان اتنا نیچے گر جاتا ہے، اس کا عقلی معیار اتنا نیچے گر جاتا ہے، یا اس کے جذبات یا محبت اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی احمقانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے کی تھی۔ لہٰذا اس کی مثال ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ نہیں ہے، وہ کس قسم کی رسومات میں اور بدعات میں پڑ گئے ہیں، اور پھر وہ اس محبت میں کس قسم کی احمقانہ قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ ہم اگر آس پاس دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے، ایون یہ کہ جب انسان اللہ سے کرتا ہے تو اس کا عقل کا معیار اتنا گر جاتا ہے کہ وہ گائے کو ماتا کہہ دیتا ہے، اور پھر اس کا پیشاب بھی پیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک تبرک پی رہا ہوں۔ پھر ہمیں اپنے معاشرے میں ننگی سرکار جیسے الفاظ بھی جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، سونے کی گائے کا بنایا جانا اس قوم سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات جو ہیں وہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ مگر اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، ان کے پاس اللہ کا تعلق نہیں تھا، تبھی تو یہ اتنے پاگل ہو گئے ہیں، اتنے بیوقوف ہو گئے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اشربو فی قلوبہم کہا گیا کہ یہ محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، اور حرکتیں وہ کیسی کر رہے تھے؟ احمقانہ قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ تو گویا کہ دل اور دماغ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل صحیح ڈائریکشن پہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی عقل بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے فرمایا کہ عقل کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمت مانگتی ہے، وہ لاجک مانگتی ہے، وہ دلیل مانگتی ہے، جبکہ دل جو ہوتا ہے وہ کیفیت مانگتا ہے، جذبہ مانگتا ہے، محبت کو مانگتا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک کام اور ایک نظام ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل بھی جو ہے وہ کوئی دلیل قبول نہیں کرتی، کوئی لاجک جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ لہٰذا جب دل کی سختی ہو جائے گی تو عقل بھی اپنا کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گی۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بڑی پیاری بات جو ہمیں ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر معاشرے میں اتنی بدعات ہیں، اتنی رسومات ہیں، اتنی خرافات ہیں، تو پھر انسان کیسے ان کو روکے اور کیسے اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آئے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس سب کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ قرآن سے دوری، صحیح علم سے دوری، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوری۔ تو بجائے یہ کہ آپ کسی کو روکیں، کسی کو غلط کہیں تو یہ الٹا برا ریئیکشن ہماری طرف آ جاتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ قرآن کو عام کیا جائے، وسمعوا، قرآن کو سنایا جائے، ایسے حلقے جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں جس میں قرآن سننے سنانے کا عمل ہو۔ جب یہ لوگ قرآن سنیں گے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنے گا، پھر انہیں غلط صحیح خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ پھر جب ان کے دل نرم ہوں گے تو ان کی عقلیں بھی جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک مسئلہ بھی اٹھایا گیا ہے، اور اس مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ اسی آیت مبارکہ میں جو ہے بیان کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اکثر ہم لوگوں کو بھی یہ سارا ماحول جب دیکھنا پڑتا ہے تو ہمارے اندر خود سے بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم کس انداز میں کام کریں،
کیسے کام کریں، فلاں جگہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، فلاں جگہ جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک چراغ جلانا ہے، ہم نے روشنی جلانی ہے، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے، ہم نے صحیح علم دینا ہے، تو پھر بدعات، رسومات اور خرافات اور شرک یہ سب کچھ خود بخود معاشرے سے نکلتا جائے گا۔